اچھا وہاں پر کیا ہوا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی بات بتا رہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہاں پر روضہ مبارک کے پاس کچھ ستون ہیں اور ان کے نام ہیں۔ ایک کا نام استوانہ حارث ہے، وہاں پہرے دار ہوتے تھے۔ ایک کا نام استوانہ عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ۔ ایک کا نام استوانہ وفود ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے، تو وہاں ایک ایک ستون بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک کا نام استوانہ ابی لبابہ ہے۔ استوانہ عربی میں ستون کو کہتے ہیں۔ وہ ستون ہے جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا کیونکہ انہوں نے آپ کا راز کھول دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس ڈائریکٹ آتا تو میں اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتا، توبہ کروا دیتا اور اللہ تعالیٰ شاید گناہ اس کا معاف کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اس لیے میں نہیں کچھ کرتا، اب اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک باندھ کے رکھوں گا جب تک اللہ کی طرف سے میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا اب وہ اس دوران نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، صرف نماز کے لیے ان کو کھولا جاتا اور قضاء حاجت کے لیے، اس کے علاوہ ہر وقت ان کو وہاں پر ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا جاتا۔ 6 دن ایسے گزر گئے، 6 دن تک بغیر کھائے پیے انہوں نے گزار دیے، اور 6ٹھے دن یہاں تک کہ ان کی حالت بھی کمزور پڑ گئی، غشی طاری ہوتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی، کمزوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6ٹھے دن جو ہے فجر کی نماز سے پہلے قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 152 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل، یہ دونوں مل جل کے کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ہم نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر یہ بھی اس میں فرمایا ہے کہ لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اللہ سے، رسول سے اور اپنی امانتوں سے خیانت نہ کرو۔ تو یہ اس طرف اشارہ تھا ان کے ایک عمل کی طرف، یہاں تک کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے، آپ بڑے خوش ہوئے، مسکرائے تھا، تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور قرآن کی آیت مجھ پر نازل کر دی ہے، بس یہ فرمانا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، سب لوگوں میں مشہور ہو گیا اسی وقت، کیونکہ سب اسی انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے کوئی اعلان آتا ہے۔ تو اب لوگ بڑھے ان کی طرف، سب مسجد نبوی میں پہنچے اور چاہا کہ ان کو کھول دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی نہ کھولے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی اس زنجیر کو یا جو اس سے باندھا ہوا تھا وہ کھولا اور ان کو مبارکباد دی، بشارت دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیسی توبہ کی، انسان سوچے، ایک گناہ ہو گیا، ہم بھی اس طرح کے گناہ کرتے ہیں نا، ہم بھی غلط کام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا اور کتنا غلط کام کیا؟ معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ بھائی گناہ ہوگا تو بغیر توبہ کے ان کو چین نہیں آتا تھا۔